نے یہ دھرتی اور اس دھرتی میں جو کچھ ہے، جانور ہیں اور کھیتی باڑی سے جو پیدا کرتے ہو، پانی اور پانی کے اندر مچھلیاں، ہر چیز تمہارے لیے ہم نے بنائی ہے۔ تم اس کو کماؤ، کھاؤ، برتو، اس کا پریوگ کرو، کیونکہ ایک شرط ہے، حلالا طیبا، حلال ہونا چاہیے، پاک ہونا چاہیے، حرام اور ناپاک نہ ہونا چاہیے۔ یہ ایک شرط ہے۔ اگر حرام ہوگا، ناپاک ہوگا، تم کماؤ گے تو اس کا تمہارے شریر پر خراب اثر ہوگا، تمہیں اچھے عمل کی توفیق نہیں ہوگی، تمہارے دل میں اللہ کا بھے پیدا نہیں ہوگا۔ کیونکہ جو کماؤ، جو کھاؤ، جو پہنو، جو پیو، حلال اور پاک کھاؤ، حرام نہ کھاؤ، حرام نہ کماؤ۔ اللہ کے نبی نے، ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا بل دے کر حدیث کے اندر اپنی امت کو آدیش دیا ہے کہ حلال کھاؤ، حلال کماؤ، حرام نہ کھاؤ، حرام نہ کماؤ۔ اگر حرام کھاؤ گے تو تم دعا کرو گے، تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی، تمہارے دل میں آخرت کا بھے نہیں ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی ہیں، انہوں نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے عرض کیا، یا رسول اللہ، ادعو اللہ لی ان یجعلنی مستجاب الدعوہ، اے اللہ کے نبی میرے لیے دعا کر دیجئے کہ اللہ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے، میں جو دعا اللہ سے کروں اللہ میری اس دعا کو قبول کر لیا کرے۔ اس سمے اللہ کے نبی نے ان کے لیے دعا نہیں فرمائی، بلکہ انہیں مستجاب الدعوات بننے کا طریقہ بتایا۔ کیوں؟ امت کو یہ بتانا تھا کہ اگر میرا کوئی امتی یہ چاہتا ہے کہ اس کی ہر دعا مقبول ہو، چاہے وہ عرب میں رہتا ہے یا عجم میں رہتا ہے، ہندوستان میں رہتا ہے، امریکہ میں رہتا ہے، دنیا میں کہیں بھی رہتا ہے، آج یا 1000 سال کے بعد جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے اللہ سے جو دعا مانگے اس کی دعا مقبول ہو جائے، تو میں جو طریقہ تمہیں بتاتا ہوں وہ کر لو،
لفظوں میں اللہ کے نبی نے بتلایا. کیا فرماتے ہیں؟ یا سعد